بات ہماری جاری ہے جناب ڈاکٹر امجد طفیل صاحب کے ساتھ، اور موضوع ہے نفسیات اور ادب اور فکشن، خاص طور پر کیونکہ یہ ان کے میدان ہیں۔ ہم نے بات کی ان سے یادداشت کے بارے میں۔ یادداشت وہ بھی جو انسان کے وجود کا اور اس کی نفسیات کا حصہ ہے، اور یادداشت وہ بھی جسے ہم ایک ادبی صنف کے طور پر پہچانتے ہیں۔ سوال ہم نے ان کے سامنے یہ رکھا کہ کیا یادداشت پورا سچ محفوظ رکھتی ہے، یا سچ کا صرف اتنا حصہ محفوظ رکھتی ہے جو انسان کو گوارا ہو یا انسان کے لیے قابل برداشت ہو؟ کتنی وہ اس میں ٹریمنگ کرتی ہے، اور اسی طرح کی ٹریمنگ جو ہے وہ ہمیں جب ہم ادبی صنف کے لحاظ سے یادداشت کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی نظر آتی ہے۔ تو دونوں حوالوں سے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس طرف جانے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور دستیاب ہیں ہمیں جناب ڈاکٹر امجد طفیل صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ سوال جو ہے، جیسے میں نے پہلے سوال میں بھی یہ بات کی، آپ کے نفسیات کا جو خاص حوالہ ہے اس حوالے سے بھی جی سوال ہے یادداشت پر۔ جی دونوں اس سے مراد ہیں، ایک انسانی یادداشت جو ہے وہ بھی، اور ساتھ اس کے وہ بھی آ جاتا ہے جو ہم لکھتے ہیں جس کو ہم یادداشتیں کہتے ہیں۔ یعنی اسی سے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ یادداشت جو ہے اس میں کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو یادداشت ہے یہ سچ کو اپنے اندر محفوظ کرتی ہے، یا صرف اس کا وہ حصہ جتنا قابل برداشت ہوتا ہے انسان کے لیے، یا سارے کا سارا محفوظ رکھتی؟ ابھی صاحب، یادداشت سب کچھ تو محفوظ نہیں رکھتی۔ اگر ہم یاد کا ماڈل سمجھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ 3 لیئر ہیں یاد کی۔ ایک کو ہم کہتے ہیں حسی حافظہ، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے ارد گرد وقوع پذیر ہوتا ہے، چند سیکنڈ کے لیے وہ ہمارے حافظے کا حصہ بنتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا پہلا فلٹر ہے۔ اچھا۔ دوسرے کو ہم کہتے ہیں شارٹ یا قلیل مدتی حافظہ۔ ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی کہہ لیں کہ 5-7 2-4 منٹ کے لیے یہ بات ہمارے حافظے میں رہتی ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں طویل مدتی حافظہ۔ یہ 2 فلٹر ہیں، ان کو کراس کر کے جو چیز ہمارے طویل مدتی حافظے میں چلی جاتی ہے وہ لمبے عرصے تک محدود رہتی ہے۔ اب کوئی چیز کیسے ان فلٹر کو کراس کرے گی، اس میں بہت سی چیزیں ہم اپنا عمل دخل کرتی ہیں۔ مثلا آدمی کی دلچسپی، اس کا موٹیویشن، اس کے مستقبل کے عزائم، وہ چیز جو اس نے سنی ہے یا دیکھی ہے اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے وغیرہ۔ اچھا، یہ پھر جو لانگ ٹرم میموری میں جو چیزیں چلی بھی جاتی ہیں، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہیں۔ ہم عام طور پہ ایک فکرہ استعمال کرتے ہیں کہ میموری از آلویز سلیکٹیو۔ ہاں، یہ بات کہ اس کا مطلب ہے یہ تو جواب ہو گیا اسی بات کا۔ جی، کہ یاد جو ہے یہ ہمیشہ منتخب ہوتی ہے، اور منتخب کون کرتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کا ذہن کرتا ہے، برین شعور کرتا ہے، لا شعور کرتا ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں۔ اس میں جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو یاد کے وہ بہت کھردرے حصے ہوتے ہیں وہ اس میں وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنا بھی آبزرو کیا ہوگا کہ ایک وقت میں ایک واقعہ نے آپ کو بہت پریشان کیا تھا، برسوں بعد جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو آپ اس کو بڑے نارملی یاد کرتے ہیں، ہنستے ہیں اس وقت کی تکلیف پر، آپ ہنس رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو اذیت والا تھا، اذیت والا بعد میں ہنستے ہیں۔ تو وہ یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی وہ باتیں جو آپ کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں، جو آپ پہ سٹریس کریٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو آپ پہ ٹینشن کریٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ واقعہ صرف بطور واقعہ یا بیان بطور بیان باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ میموری کا کام ہے جو کرتی رہتی ہے۔ وہ جو تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یار، اگر ہم سب کچھ یاد رکھتے تو پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ایسے ہی مطلب وہ ساری کی ساری اذیت اگر یاد رہے، اور ہر چیز کے ساتھ جو بہت سی اذیتیں جو زندگی میں ملی ہیں وہ یاد رہیں تو وہ تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے، وہ تو آپ کو مار دیں گی یا آپ کو پاگل کر بنا دیں گی۔ تو نارمل لائف گزارنے کے لیے آپ کو آپ کی وہ یادیں جو ہیں وہ ایک آٹومیٹکلی پروسیس میں فلٹر ہوتی رہتی ہیں، چھلنی لگی رہتی ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ جو
بعض ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاص واقعہ جو بہت پینفل ہوتا ہے وہ لوگ بھلا نہیں پاتے, وہ بار بار ان کی میموری میں آتا ہے, اور یہی اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سائیکوپیتھولوجی کریٹ کرتا ہے, ذہنی بیماری پیدا کرتا ہے. وہ ایک لمحہ میں ہی آدمی جکڑا جاتا ہے, وہ اس کو بار ریپیٹ کر رہا ہے, ریپیٹیٹیو تھاٹ ہم اسے کہتے ہیں. تو اگر وہ ہو جائے تو وہ تو بڑا خطرناک ہے. یعنی یہ قدرت کی یعنی یہ تو مریضانہ ہو جائے گا, مریضانہ ہو جائے. یعنی یہ قدرت کی نعمت ہے کہ ہمارا حافظہ آٹومیٹکلی چیزوں کو فلٹر چھانٹی کرتا ہے, فلٹر کرتا ہے, ان کی تراش خراش کرتا ہے, اور ان کو وہ ہمارے لیے قابل قبول بناتا رہتا ہے, گوارا جتنا گوارا بناتا رہتا ہے. تو یہ اس پروسیس میں بالکل سمپل سادہ جواب ہے کہ ہم سب کچھ یاد نہیں رکھتے, نہ رکھ سکتے. یہ تو آٹومیٹک ڈیفنس میکنزم ہے نا جی, یعنی یہ تو ہو گیا. کیا انسان خود بھی اس میں ٹرمنگ کرتا ہے, کچھ کرتا ہے؟ اچھا دیکھیے یہ خاص طور پہ نا یہ وہ جو لکھنے والی یادداشت ہے نا, آپ بیتی وغیرہ اس طرف معاملہ ہے. اچھا میں آپ اپنے آپ کو وہ دکھاتے ہیں جی جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ایسا دیکھیں. اچھا دیکھیے اس میں بلکہ اس سے ایک قدم آگے جاتا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ اپنا ماضی کی یاد کریٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ماضی وہ نہیں ہوتا, ایسے وہ اس کو کریٹ کرتے ہیں اور دے بلیو کہ یہ ایسے ہی تھا. ہاں, مطلب فکشنلائز کر کے. اب اور اگر کوئی پرانا بندہ, جی ایسے پرانا دوست آپ کا میرا, اگر جس گلی محلے میں ہم پیدا ہوئے تھے, اگر وہ ہمیں مل جائے اور مجھے یاد دلائے کہ یاد ہے وہ ایسا ہوا تھا, اچھا تو ہم حیرت سے بعض دفعہ سوچتے ہیں ایسا تو ایسی ہے ہمیں, مطلب ایسا تو نہیں ہوا تھا جیسے بتا رہا ہے. تو یہ اس کی وجہ یہی ہے. دیکھیے اگر سب کچھ ویسا ہی رہے جیسا کہ گزرا ہے تو پھر زندگی قابل قبول نہیں ہوتی. دیکھو وہ لوگ جو کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا ایک پھر فکٹیشس ماضی بناتے ہیں. اچھا سم ٹائم ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ فکٹیشس ہے, سم ٹائم ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ فکٹیشس ہے. تو یہ عجیب و غریب ہیومن برین کی ورکنگ ہے, مائنڈ کی ورکنگ ہے. مطلب خواہشات کو کارنامے بنا کر پیش کرتے ہیں. جی جی, کہ وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. ہاں, وہ جو یوسفی صاحب کا ایک بڑا مزے کا جملہ ہے کہ ہر آدمی کا ایک ماضی تمنا ہی ہوتا ہے جس میں وہ بڑے مزے سے زندگی گزارتا ہے. تو یہ یاد جو ہے نا وہ اس کی آپ کی تمناؤں کے ساتھ مل جاتی ہے, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ ایسے تھا. یعنی آدمی صرف اس کو سوچتا نہیں ہے یا بناتا نہیں ہے, بلکہ اس میں یقین بھی رکھتا ہے, اور اس میں لیو کرتا ہے. ہاں لیو کرتا ہے. اور اگر آپ اسے کہیں کہ نہیں یار ایسا نہیں تھا تو وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے. اچھا بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا, وہ واقعی اس کے ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں یہ ہو سکتا ہے اس نے اتنی بار دہرایا ہو اس بات کو, اس سے یقین آ گیا کہ بھئی یہی چیز ایسے ہے. دیکھیں نا ہم انسان ہیں, ہم بہت چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, ایسی عمر میں بھی ہوتے ہیں جہاں ہمارا ارد گرد کی چیزوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. ہماری زندگی میں بہت المناک باتیں بھی گزری ہوتی ہیں, ایسی باتیں جنہیں اب تو ہم ان پہ بات کر لیتے ہیں, لیکن کچھ سالوں پہلے تک تو ہمارے معاشرے میں ان چیزوں پر بات کرنا بھی برا سمجھا جاتا تھا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ کوئی اخلاقی بے روی ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا اب وہ سارا جو پریشر تھا وہ پھر آدمی کو مجبور کرتا تھا کہ وہ ان چیزوں کو نکال دے تاکہ اس کے لیے زندگی بیئربل بن جائے. وہ جو ملان کنڈیرا نے ایک ناول لکھا تھا, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, انبیئربل لائٹنس آف دا بینگ. تو یہ جو وجود ہے, یہ انبیئربل, یہ وہی لفظ آ گیا, یہ انبیئربل ہوتا ہے, سوال میں تھا, اور اس کی ایک لائٹ, لیکن پھر اس کو آپ لائٹ بناتے ہیں, بیئربل بناتے ہیں. تو اس پروسیس میں پھر آپ سب کچھ یاد نہیں رکھ سکتے, کیونکہ سب کچھ یاد رکھیں گے تو بیئربل نہیں رہے گا. بالکل صحیح. تو یہ اس طرح چلتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہے دونوں صورتوں میں, یعنی ایک تو انسان کا اپنا نفسیاتی دفاعی میکنزم ہے جو اس میں سے چیزوں کو چھانٹی کر کر کے ان کو گوارا بناتا ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ انسان کی جو تمنائیں ہیں اور جو خواہشات ہیں ان کے مطابق جیسا وہ نظر آنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو ماضی میں ویسا بنا لیتا ہے, اس کو بیان کرتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے. تو یہی چیز یعنی عمومی طور پر بھی موجود ہے, اور جب ہم آپ بیتی میں اور یادداشتوں میں. اچھا ابھی صاحب میں جہاں تک یادداشتوں کا معاملہ ہے, میں نے پرسوں یہاں فتح محمد ملک صاحب کی جو تقریب ہے اس میں بھی بات کی تھی, ان کی میموائرز پہ ایک دوست نے کچھ تبصرہ کیا تھا. ہمارا جو معاشرہ ہے
اس میں آپ سچائی سے اپنے بارے میں نہیں لکھ سکتے. ہاں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سماجی جو پریشر ہے. سماجی پریشر ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم یہاں فرد کو نہیں دیکھتے, ہم فرد کے ساتھ پورے خاندان کو جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا میری زندگی میں کوئی ایسی بات ہوئی جو بہت ناخوشگوار تھی, یا میں نے کوئی ایسا کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اگر میں اس کا بیان کروں گا تو مغرب میں تو یہ ہوگا کہ کوئی میرے بچے سے نہیں پوچھے گا کہ تیرے باپ نے کیا کیا. دیکھو وہ اور سوسائٹی ہے, وہاں بندہ سچ لکھ سکتا ہے. ماں اپنے بارے میں سچ لکھ سکتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا یا میں نے یہ کیا. باپ لکھ سکتا ہے, کوئی اس کے بیٹے یا بیٹی سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تیری ماں نے یہ کیا, تیرے باپ نے یہ کیا. ٹھیک. ہمارے معاشرے میں یہ ہوگا کہ صرف بچے نہیں, بچوں کے بچوں کو بھی جواب دینا پڑے گا. وہ تیرا دادا ہے کرتا سی, وہ تیری نانی ہے کرتی سی. اچھا, یہ وہ سماجی پریشر ہے جو ہمارے لیے تقریباً ناممکن بنا دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کہانی سچائی سے لکھیں. اچھا, اس میں پھر جو ہمارے لوگ غلط کام کرتے ہیں, جنہوں نے یادداشتیں یا سوانح عمریاں لکھی ہیں, وہ ساری دنیا کے بارے میں سچ لکھتے ہیں, اپنے بارے میں نہیں لکھتے. اب بے شمار آپ اتنیاں پڑھ لیں, آپ کو بڑی لگے گا بندہ بڑی سچی بات کر رہا ہے, اپنے بارے میں نہیں کر رہا ہوگا. اچھا, میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ یار اگر آپ اپنے بارے میں سچ نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ کو دوسرے کے بارے میں سچ لکھنے کا حق نہیں ہے. مطلب جتنا پردہ آپ خود پہ ڈال رہے ہیں اتنا دوسرے پہ بھی ڈالیں. اچھا, پھر وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ فکشن ہے. یعنی مجھے کیا اچھی بات, مجھے جو لکھنا ہے میں یادداشتوں میں نہیں لکھوں گا, میں ناول میں لکھوں گا, میں افسانوں میں لکھوں گا, تو وہاں وہ فکشن ہے. ہاں ایسے ہی ٹھیک ہے. میں سچ بھی لکھوں گا تو وہ جھوٹ ہے, اور جھوٹ بھی لکھوں گا تو وہ سچ ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جن کو سمجھ آنی ہے وہاں سے بھی آ جائے گی. اور میں ایک تجربہ بیان کرنا چاہتا ہوں نا. کیا ضروری ہے کہ میں لکھوں گی یہ امجد کا تجربہ ہے یا عابد کا تجربہ ہے یا ساجد کا تجربہ ہے؟ وہ ایک تجربہ ہے نا, بہت بڑی سہولت ہے. فکشن آپ کو سہولت دیتا ہے. اچھا, آپ وہ لکھیں. ہاں, اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے سچ لکھنا, تو پھر اپنے بارے میں لکھیں, پھر پتہ چلے گا سچ ہوتا کیا ہے. پھر لوگ آپ کو بتائیں گے کہ سچ کیا. چلیں, کیسی اچھی اور عمدہ بات پہ آ کے اختتام ہوا اس کا, کہ مطلب وہ جو نفسیاتی معاملہ ہے وہ آدمی کو آخر تک گھیرے رکھتا ہے. وہ دوسروں کو جو ہے وہ عریاں کرنے کے باوجود خود کو مستوری رکھنا چاہتا ہے. جی ہاں. تو امید ہے کہ اس دلچسپی کے ساتھ کی گئی باتیں ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوں گی.